اچھا، اختلاف کی جو بدترین شکل ہے وہ کیا ہے؟ پیغمبر سے اختلاف اللہ سے اختلاف ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ اختلاف رائے جو ہے نا وہ میرا حق ہے، میں کر سکتا ہوں، بلکہ یہ کہا گیا ہے قرآن پاک میں بھی کہ پہلے کی طرح جو لوگ گروہوں میں بٹ گئے ان جیسے نہ ہو جانا۔ تو یہ دوسرے اینڈ پر بھی اگر ہم دیکھیں تو انہیں بھی یہ چاہیے کہ وہ اس کو انا کا مسئلہ نہ بنا لیں کہ یہ میرے چھوٹے نے کہا تو اب میں نے اس کو قبول نہیں کرنا۔ ہاں، اچھا، جو آخر میں بس یہ کہوں گا کہ جو اختلاف ہے اس کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم جی، میں ہوں عمران چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کالے لیڑے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بڑا زبردست ٹاپک ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جن چیزوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے ان پر بات ہونی چاہیے۔ تو آج کا ٹاپک ہے اختلاف کا سلیقہ۔ اختلاف کیوں ہوتا ہے، کس بنیاد پر ہوتا ہے، اور یہ کب سے چلا آ رہا ہے؟ یعنی کسی دو فریقین کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے کسی بھی چیز کو لے کے، وہ اپنی عمر اور تجربے کے مطابق ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں۔ بانو قدسیہ بھی کہا کرتی ہیں کہ ایک دسترخوان پر بیٹھنے والے ایک ہی فیملی کے تمام ممبر الگ الگ سوچ رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح میں ایک اور چیز کوٹ کرتا چلوں، سیدنا یونس صدفی کا بیان ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ امام شافعی سے ایک دفعہ ان کی کسی بات پر بحث ہوئی، تو جب ان کی یہ بات ہو چکی تو وہ الگ ہو گئے۔ جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ اے ابو موسیٰ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا آپ سے جو اختلاف ہے وہ اس پر ہم متفق نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی ہم بھائیوں کی طرح رہیں؟ تو یہاں سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ہمیں ہر چیز میں پازیٹیو رہنا ہے اور عدم برداشت کو لے کر ساتھ چلنا ہے۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں ڈاکٹر جواد حیدر صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں گورنمنٹ کالج رینالہ خرد کے۔ تو آپ کا ہمارے پوڈ کاسٹ میں ویلکم ہے۔ سب سے پہلے تو میرا جو آج کا سوال ہے، جو ٹاپک ہے، بڑا ہی حساس ٹاپک ہے، اختلاف کیا ہوتا ہے، اس کو ایکسپلین کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا مزاج میرے مزاج سے مختلف ہے، آپ کا سوچنے کا انداز میرے سوچنے کے انداز سے مختلف ہے، آپ کے مدرکات، آپ کے احساسات، آپ کے جذبات وہ میرے جذبات سے مختلف ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تو یہ کائنات بڑی ہی مختلف بنائی ہے، تو جب سوچیں مختلف ہیں، عقل مختلف ہے، انسان کے احساسات مختلف ہیں، جذبات مختلف ہیں، تو پھر اختلاف تو رونما ہوتا ہے۔ اور اختلاف ہی پر بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ اس کائنات کا حسن قائم ہے، یہ آسمان اور زمین اختلاف پر قائم ہے، یہ سفید اور سیاہ یہ اختلاف پر قائم ہے۔ آپ کے سیاہ لیڑے، اس کی پہچان تو سفید سے ہوگی نا جب اس کے مقابل آئیں گے۔ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنے اختلاف سے پہچانی جاتی ہیں، اپنے تضاد سے، اپنے جو اس کے اپوزٹ چیز ہے اس سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اختلاف تو اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے خود تخلیق فرمایا ہے، لیکن اختلاف کی کچھ حدود ہیں، ہاں جی، اختلاف کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں، کس حد تک ہمیں اپنی بات کو کہنا ہے، کس حد تک اپنی بات کو پہنچانا ہے، اور کس حد تک جو ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف کرنا ہے اور رکھنا ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں کہ اختلاف کا آغاز کہاں سے ہوا، تو اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک ہی امت تھے، اللہ نے سب کو ایک ہی جیسا بنایا تھا، اختلاف تھا ہی نہیں۔ یعنی وہ اختلاف جو کہ مذموم اختلاف ہے وہ تھا ہی نہیں، تنوع تھا، لوگوں کے مزاج مختلف تھے، احساسات، جذبات جیسے میں نے پہلے عرض کیا مختلف تھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جو اختلاف مذموم ہے، وہ اختلاف جو نفرتیں پیدا کرتا ہے، وہ اختلاف جو دوریاں جنم دیتا ہے، وہ اختلاف جو ہمیں ایک دوسرے سے کاٹ کھاتا ہے، وہ اختلاف نہیں تھا۔ سب لوگ توحید پر تھے، سب لوگ اللہ رب العزت کی وحدانیت پر تھے، اختلاف تو تھا ہی نہیں۔ بعد میں اختلاف ہوا،
اور جب بعد میں اختلاف ہوا پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان تقریباً 10 قرن کا یعنی 10 صدیوں 1000 سال کا فاصلہ ہے. تو گویا کہ پہلے نبی حضرت آدم کے بعد سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہے. ہاں جی. اور 1000 سال تک گویا انسانیت بغیر اختلاف کے جیتی رہی. تو اختلاف تو بعد میں پیدا ہوا. اب آپ یہ سوال کریں گے کہ کیوں پیدا ہوا؟ اس کا جواب قرآن مجید نے دیا ہے. وہ اختلاف پیدا ہوا بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ کی وجہ سے، اپنے آپ کو دوسرے پر سپریم سمجھنے کی وجہ سے، خود کو اور دوسرے پر جو ہے اپنا سلطہ قائم کرنے کی وجہ سے، دوسروں پر خود کو ترجیح دینے کی وجہ سے، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ بغیم بینہم، آپس میں ضد بازی کی وجہ سے جو ہے وہ اختلاف پیدا ہوا، تعصبات کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا. تو پھر اللہ رب العزت نے جو انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا اور کتابیں نازل فرمائیں، اس سے جو ہے وہ کچھ لوگ حق پر جو ہے وہ آ گئے، انہوں نے اس کو قبول کیا، اور کچھ جو ہے وہ اپنے اسی اختلاف پر کھڑے رہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر اللہ رب العزت نے جو پھر ایک سزا اور جزا کا تصور دیا ہے، اس کے مطابق پھر اللہ رب العزت ان کے ساتھ معاملہ کریں گے. اللہ نے اپنی جنت بھی تو بسانی ہے، تو جنت ان لوگوں کے لیے جو ان انبیاء کی تعلیمات پر ایمان لائے، اپنے اعمال میں ان کو ڈھالا، اس کو اختیار کرتے ہوئے وہ جنت میں چلے جائیں گے. اور جنہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ اختلاف کیا، اس کی ذات میں اختلاف کیا، اللہ رب العزت نے جو تعلیمات اتاری ان پر اختلاف کیا، انبیاء سے اختلاف کیا، پھر ظاہر ہے وہ اللہ رب العزت کے سزا کے جو ہے وہ حقدار بھی ہوں گے. اچھا، اختلاف کی جو بدترین شکل ہے وہ کیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے عمران بھائی. اختلاف کی بدترین شکل تو میں ابھی عرض کر چکا ہوں نا، اللہ سے اختلاف ہے. ہاں، یعنی جب اللہ رب العزت کی تعلیمات آ گئیں تو اس کے بعد آپ ان تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیں، یہ بدترین اختلاف ہے. بلکہ اس سے بھی پہلے میں یہ عرض کروں کہ آپ ایک شخص آپ کو صبح 1 کروڑ روپے دے، دوپہر 1 کروڑ روپے دے، ایک شخص آپ کو صبح 1 کروڑ روپے دے، دوپہر 1 کروڑ روپے دے، شام کو 1 کروڑ روپے دے، لیکن آپ اسی سے کہنے لگیں کہ میں تیری بات نہیں مانتا. آپ اسی کو کہنے لگیں کہ یہ تو نے نہیں دیے، یہ کسی اور نے دیے ہیں. آپ اسی کے بارے میں خود سے کچھ مقدمات قائم کر لیں. یہ اختلاف کی بدترین شکل ہے. اور یہ ایسا اختلاف ہے جسے قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم. اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ بات جو جہاں تمہارا علم نہیں ہے، اس کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو، اس کے اجزاء ثابت کرتے ہو، اس کے سامنے جھکنے کی بجائے کسی اور کے سامنے جھکتے ہو. اس نے جو تعلیمات دی ہیں، جو عبادات اس کے لیے ہونی چاہیے، وہ کسی اور کے لیے تسلیم کرتے ہو. تو یہ جو اختلاف ہے یہ بدترین شکل ہے. اور اسی میں اگر ہم آگے بڑھیں تو انبیاء کے ساتھ اختلاف، یہ اس کی بدترین صورت ہے کہ ایک طرف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آ جائے اور میں یہ کہوں نہیں، میرا مزاج نہیں مانتا، میرا گروہ، میری قوم، میرا قبیلہ وہ اسے تسلیم نہیں کرتا، میں چونکہ فلاں مکتب فکر سے ہوں لہٰذا پیغمبر کی بات کو میں تسلیم نہیں. یہ اختلاف جو ہے وہ بہت خطرناک اختلاف ہے. یعنی یہ آپس کا جو اختلاف ہے یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اختلاف ہے، پیغمبر سے اختلاف، اللہ سے اختلاف ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جو اللہ سے اختلاف کرتا ہے، جو رسول سے اختلاف کرتا ہے، پھر اس کے لیے اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو یہ ہے جو بدترین اختلاف ہے. ہاں البتہ اس کے ساتھ ایک اور آپ تیسری قسم بھی اس کی شمار جو ہے وہ کر لیں کہ سبیل المومنین ہے، جسے آپ اگر اصول فقہ کی ٹرم میں کہہ لیں تو آپ اسے اجماع کہتے ہیں. سب لوگ متفق ہیں ایک بات پر، آپ اس سے جو ہے وہ ایک شاذ رائے کو اختیار کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ جو سبیل المومنین ہے، جو اجماعی رویہ ہے، اس سے ہٹ کر میرا نقطہ نظر یہ ہے
تو یہ جو اختلاف ہے جو علمی اور دینی مسائل کے اندر، یہ والا اختلاف جو ہے بڑا ہی ناقابل برداشت اختلاف ہے. قرآن مجید میں اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو رسول سے اختلاف کرتا ہے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے رستے سے ہٹ کر کسی اور رستے کی اتباع کرتا ہے، وہ خواہش نفس کا رستہ ہو سکتا ہے، وہ اپنے قوم قبیلے کے تعصبات کا رستہ ہو سکتا ہے، وہ مسلک پرستی، گروہ پرستی اور فرقہ واریت کا رستہ ہو سکتا ہے. آپ اس پر جب چلیں گے تو یہ اختلاف قرآن مجید اس کو پھر بیان کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جدھر منہ کرتا ہے ادھر جو ہے وہ پھرتا رہے. وَنُصْلِهِ جہنم، پھر ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ بڑا بدترین ٹھکانہ ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ہم سب کو پتہ ہو چکی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں جس طرح آپ نے آیتیں کوٹ کی ہیں اس کا ترجمہ بھی بیان کر دیا ہے. تو اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کی بات سے جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں. یہ کس قدر بڑا گناہ ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ اس کو ایکسپلین تھوڑا دوبارہ اس لیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے، ہم صاحب علم لوگ ہیں، ساری چیزیں آسان زبان میں نیچے اتر چکی ہیں، ہم اسے پڑھ چکے ہیں. اس کے باوجود یہ اختلاف رکھنا، اس کا جو ٹھکانہ پھر تو وہ جہنم ہی ہے. یہ بہت حساس بات ہے عمران بھائی جو آپ فرما رہے ہیں، کہ ایک چیز واضح ہے. ہاں، در حقیقت مجھے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ جس کائنات کے مالک نے مجھے تخلیق کیا ہے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. ہاں. قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وما قدر اللہ حق کا قدر، لوگوں نے اللہ کی قدر کو جانا نہیں ہے، اللہ کو پہچانا نہیں ہے. اگر اللہ کو جانتے ہوتے تو اللہ سے اختلاف، اللہ کے رسول سے اختلاف کیوں کرتے؟ اللہ کی کتاب سے اختلاف کیوں کرتے؟ اللہ کے حکم، ہمیں قرآن مجید میں یہ حکم دیا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ کرو، اختلاف نہ کرو، گروہوں میں نہ بٹ جاؤ. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے ہم اختلاف کرتے ہیں. بلکہ یہ کہا گیا ہے قرآن پاک میں بھی کہ پہلے کی طرح جو لوگ گروہوں میں بٹ گئے ان جیسے نہ ہو جانا. یہ دیکھیں نا کتنی واضح آسان زبان میں کہا گیا. میں بار بار آسان کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں کچھ مشکل نہیں ہے، بہت اور ہمارے تک یہ بات پہنچا دی گئی. اچھا، ایک چیز اور ہے کہ اختلاف جو ہے کیا یہ اللہ کی رحمت ہے؟ ہاں، یہ ایک بڑا اچھا سوال کیا. اصل میں ایک بات پیش کی جاتی ہے، اختلاف و امتی رحمہ. ایسی کوئی حدیث ذخیرہ یا حدیث میں موجود نہیں ہے. یہ بالکل من گھڑت اور موضوع روایت ہے، بلکہ دین کے عمومی مزاج کے خلاف. عمران بھائی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، کہ لوگ اختلاف میں پڑے رہیں گے سوائے اس کے جس پر تیرے مالک کا کرم ہو گیا. جب تیرے رب کا کرم ہے تو وہ اختلاف نہیں کرے گا. واہ، تو اختلاف و امتی رحمہ اس آیت کے خلاف ہے. اس اعتبار سے جب قرآن کی آیت آ گئی ہے، پیغمبر کی حدیث آ گئی ہے، ایک دین کی جو اساسیات اور مبادیات ہیں، جو دین کے وہ بنیادی چیزیں ہیں جس میں جو ہے وہ ہم اس بات کو لا ہی نہیں سکتے کہ اس کے اندر جو ہے کوئی اختلاف کرے. اگر اس میں بھی کوئی اختلاف کرتا ہے تو پھر گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے عذاب کا شکار ہوگا، کیونکہ رحم پھر اسی پر ہوتا ہے جو اختلاف نہیں کرتا. جو اختلاف کرتا ہے پھر اللہ رب العزت کی رحمت گویا کہ وہاں سے اٹھ جاتی ہے. البتہ اختلاف کی 3 قسمیں ہیں. ایک اختلاف مذموم ہے جس کی ابھی تک جو ہے ہم ذکر کر چکے ہیں. ایک اختلاف ممدوح بھی ہے. اچھا، اختلاف ممدوح یہ ہے کہ کوئی شخص، مثال کے طور پر آپ عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں کہ آگے ایک گڑھا ہے، اس کی طرف جا رہا ہے، آپ اسے آواز دیتے ہیں او بھائی رک جا، اگے گڑھا ہے گئے، گر جائیں گے اندر وچ. آپ دیکھتے ہیں وہ رکتا ہی نہیں ہے. آپ اسے چلاتے ہیں، زور سے آواز دیتے ہیں، وہ نہیں رکتا، وہ جا رہا ہے. آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے کان کام نہیں کر رہے ہیں. آپ آگے جاتے ہیں تو اسے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو گڑھا ہے، اور وہ پھر جو ہے وہ آگے جا رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نابینا ہے. آپ پکڑ کے کھینچ کر اسے پیچھے کر دیتے ہیں اس کے اندر نہ گر جائے. یہ درد رکھنا کہ اللہ رب العزت کے یہ بندے یہ کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں، اس درد کے ساتھ لوگوں سے اختلاف کرنا اور ان کو جہنم سے بچانے کے لیے ان سے اختلاف کرنا، یہ اختلاف ممدوح ہے. ان کو کفر سے بچانے کے لیے اختلاف کرنا، ان کو شرک سے بچانے کے لیے اختلاف کرنا، ان کو جہنم سے بچانے کے لیے اختلاف کرنا، یہ عین ممدوح ہے. یہ اختلاف جو ہے
یہ تو رحمت ہے یقیناً. ہاں جی. البتہ ایک اور چیز بھی ہے, وہ یہ ہے کہ اختلاف کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے اختلاف جو مباح اختلاف ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نئی نئی چیزیں, نئی نئی تنوعات جو ہیں, آپ ظاہر ہے یہ انسان کی جو زندگی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں انسان کو سامنا کرنا پڑتی ہیں, نئی نئی ایجادات ہیں, نئے نئے لوگ جس طرح سوچتے ہیں اس کے مطابق پھر جو ہے وہ نئی نئی رسم رواج ہیں, بہت ساری چیزیں نکلتے آ رہے ہیں. ہاں جی. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو جو شرعی رہنمائی ہے وہ بھی پھر اپنے موجودہ حالات کے مطابق جو ہے وہ دینا پڑتی ہے. تو مباح اختلاف بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ جو ہے وہ بنو قریظہ میں جا کر جو ہے وہ نماز ادا کیجئے, نماز عصر. اب صحابہ جو ہے وہ جب بنو قریظہ کی طرف جا رہے تھے, رستے میں عصر کی نماز کا وقت جو ہے وہ گزرتے چلے جا رہا تھا. تو بعض صحابہ نے جو ہے وہ اس حکمت پر غور کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ اس وجہ سے فرمایا تھا کہ تم جلدی پہنچو. تو نماز یہ مقصد نہیں تھا کہ تم نماز چھوڑ دو. اب چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے لہٰذا ہم نماز پڑھ لیں, باقی ہم جو ہے وہ اپنا سفر جلدی سے جاری رکھتے ہیں. بعض صحابہ نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ ہم جو ہے اللہ کے رسول کی جو بات ہے اس کو فالو کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ ادھر جا کے نماز پڑھنی ہے. آپ نے یہ فرمایا تھا نماز ادھر جا کے پڑھنی ہے. اب گویا کہ یہ ایک اختلاف ہو گیا. اب یہ دونوں باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں باتوں کو جو ہے وہ درست قرار دیا, دونوں کو تسلیم کیا. یعنی یہ انسانوں کے گویا کہ جو پریکٹیکلی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان میں آ کر تنوع پیدا ہو ہی جاتا ہے. تو اب دیکھیے نا جی, آپ 6 لکھا ہوا ہو, ہاں جی, میری طرف تو وہ 6 ہوگا, آپ کی طرف 9 ہوگا, وہ 9 ہوگا, 9 ہوگا. میری طرف 6 ہے, آپ کی طرف 9 ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ والا اختلاف جو ہے یہ مباح قسم کا اختلاف ہے. اس میں اس کو مخالفت نہیں بنانا چاہیے, اس کو میرے خیال سے اصلاح کہنا چاہیے. اختلاف جب مخالفت بنتا ہے تب نفرتیں جنم لیتی ہیں. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اختلاف کی جو حدود ہیں ان کو سمجھا جائے. اختلاف رائے کی حد کیا ہونی چاہیے, یعنی کیا ہے اسلام کے اکارڈنگ؟ یہ آپ نے بہت شاندار بات کی. سب سے پہلے جو اختلاف مذموم ہے نا اس سے بچا جائے. یعنی خدا رسول اور دین کے جو واضح مسائل ہیں اس میں جو ہے وہ کوئی رائے زنی نہیں کی جائے, جیسے ہمیں کہہ دیا گیا ہے ویسے کیا جائے, اس میں اختلاف نہ کیا جائے. البتہ جو جن معاملات میں وسعت ہے, جو مباح کی نوعیت سے ہیں, جو مستحبات ہیں, ان میں سختی نہ برتی جائے, اس میں برداشت کو فروغ دیا جائے, اس میں درگزر کیا جائے, اس میں دوسروں کو مارجن دیا جائے, بات کو سمجھا جائے, اس میں دوسروں کے بارے میں پازیٹیو رہا جائے کہ اس نے یہ والی جو بات کی ہے یہ میری خیر خواہی کی وجہ سے کی ہے, اس نے مجھ پر جو نقد کیا ہے اس کے اندر میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر اور بھلائی کا کام ہے. اور جب آپ اسے جواب دے رہے ہیں تو اسی اخلاص کے ساتھ کہ میرا یہ بھائی جو ہے وہ جنت میں چلا جائے, میرا یہ بھائی جہنم سے بچ جائے, میرا یہ بھائی جو ہے وہ کہیں کسی نقصان میں نہ پڑ جائے. آپ جب اتنے پازیٹیو ہو کر کسی کے ساتھ اختلاف کریں گے تو وہ بالکل جو ہے وہ ممدوح ہے, ہاں جی, وہ عین مطلوب ہے, وہی تو در حقیقت اصل مقصد ہے. جہاں فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو, شور و شغب اور نفرتیں تخلیق ہونے کا اندیشہ ہو, جہاں یہ اندازہ ہو کہ اس سے جو ہے وہ انسانی جان مال کا تحفظ یقینی نہیں رہے گا, تو یہ حدود ہیں جن سے جو ہے وہ ہمیں بچنا ہے. کسی کی عزت پامال نہ ہو, کسی کا دل نہ دکھ جائے. آپ کوئی ایسی بات کہہ دیں, آپ اپنے تئیں تو جو ہے وہ بڑا مثبت بات کر رہے ہوں, تو ہمارے مشائخ فرمایا کرتے ہیں کہ ایسے سچ سے بھی بچ جاؤ جو کہ فتنوں کا باعث بن جائے, تو انسان کچھ خاموش رہ جائے. وہ ایک بڑی اچھی بات جو ہے وہ کسی نے شیئر کی کہ ہم نے اپنے استاد صاحب سے یہ سیکھا تھا کہ بیٹے اگر کوئی تم سے اختلاف کرے تو اسے 1 دن کے بعد جواب دینا ہے. تو کہتے ہیں یہ مجھے اس وقت تو سمجھ نہیں آئی بات, لیکن بہت بعد میں سمجھ آئی کہ جہاں غصہ آ رہا تھا, جہاں مجھے جو ہے وہ 2 ٹوک جواب دینا تھا, میں نے مارجن دیا, جہاں
اسے جو ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا تھا. وہاں جب اسے میں نے وقت لیا, اگلے دن جو ہے میں نے سوچا کہ میں اس کو جواب دوں, میں نے سوچا یہ تو بات ہی ایسی نہیں ہے کہ جس کا جواب دیا جائے. اب گویا کہ یہ در حقیقت خاموشی سکھانا تھا. بہت سارے معاملات اس طرح ہوتے ہیں جہاں خاموش رہنا بہترین حکمت عملی ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صمت نجا, جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا, وہ نجات پا گیا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے فلیقل خیرا, کہ وہ ہمیشہ بھلی بات کہے, او لیصمت, یا پھر چپ رہے. پھر اگر کوئی بھلی بات نہیں کر سکتا پھر اسے چاہیے کہ چپ رہے, اسے خاموش رہنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کچھ لیمیٹیشنز اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو اس سے جو ہے وہ اختلاف منیمائز ہو سکتا ہے. اسی طرح واصف صاحب بھی کہا کرتے ہیں کہ خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا. یہ کتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے. بہت خوب. تو اچھا یہ ہے کہ اختلاف میں ہم اس طرح ہوتا ہے اکثر کہ ہمارے معاشرے میں ہم کسی بڑی عمر کے بندے کے ساتھ اگر کوئی بات سامنے رکھتے ہیں یا اس کی بات کو صحیح کرنے کے لیے کچھ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو ہم پہ بدتمیزی کی تہمت لگتی ہے. یہ میں سماجی اختلاف کی بات کر رہا ہوں, تو اس کو تھوڑا سا اس پہ فوکس کریں کہ کیا ہونا چاہیے یہاں پر اس کا رائے عمل. دیکھیے عمران بھائی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کس عمر میں ملی ہے؟ 40 سال. اور جو قریش کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ سب بڑی وجاہت والے اور بڑے جو ہے بڑی عمروں کے لوگ تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے پیش کرتے رہے. ہم نے پیش کرنا ہے. جیسے بچے بانٹ رہے ہوتے ہیں نا چیزیں, تو جو چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے, جو چاہتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. ہمیں پیش کرنا ہے, یہ دین پیش کرنا ہے لوگوں کے سامنے, بڑی محبت کے ساتھ, بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بات پیش کر دیں, چاہے وہ دینی نوعیت کا معاملہ ہو, سیاسی نوعیت کا معاملہ ہو, سماجی ہو, یا کسی بھی اعتبار سے کسی بھی نوعیت کا معاملہ ہے. آپ اپنی بات پیش کر دیں. لازمی سٹ مارنی ہے, لازمی اس کا گریبان چاک کرنا ہے, لازمی اس کی عزت پر حملہ کرنا ہے. بات پیش کر دیں, اسے بھلی لگے تو قبول کر لے گا, اگر اسے بھلی نہیں لگتی تو اسے چھوڑ دے گا. تو یہ دوسرے اینڈ پر بھی اگر ہم دیکھیں تو انہیں بھی یہ چاہیے کہ وہ اس کو انا کا مسئلہ نہ بنا لیں کہ یہ میرے چھوٹے نے کہا تو اب میں نے اس کو قبول نہیں کرنا. یہ دوسری سائیڈ ہے, یہ دوسری سائیڈ ہے. اسے یہ چاہیے کہ وہ حق کا متلاشی رہے. یعنی ہم سب کو حق کا متلاشی رہنا چاہیے. وہ ہمیں کسی چھوٹے سے ملے, کسی بڑے سے ملے, کسی مسلمان سے ملے, اور حتیٰ کہ کسی نان مسلم سے ملے, کسی سے بھی ملے. اگر وہ حق ہے, اگر بات درست کر رہا ہے تو اسے تسلیم کیجیے. اپنے تعصبات کی وجہ سے کہ میرا چونکہ قبیلہ یہ ہے, میری برادری اور میری قوم یہ ہے, میرا علاقہ اور میرا وطن یہ ہے, میں چونکہ جو ہے وہ اس طرح کا لباس پہنتا ہوں, میری پگڑی کا رنگ اس طرح کا ہے, میرے لباس کا رنگ اس طرح ہے, یعنی یہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اختلاف کرنا یہ کوئی معقولیت نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں بات پہنچانی ہے, اور اگلا اسے قبول کرے یا نہ کرے, اور اگلے کو چاہیے کہ وہ حق کا متلاشی رہے, چاہے وہ کسی سے بھی ملے. اچھا, کہا جاتا ہے کہ اختلاف رائے جو ہے نا وہ میرا حق ہے, میں کر سکتا ہوں. اچھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے, وہ اپنے علم کی بنا پر کسی سے اختلاف جو کرتے ہیں تو وہ اس سے نا فوقیت لے جانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ میں اسے ہرا دوں گا. تو کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ ہاں, یہ تو بڑی خطرناک بات ہے نا جی, کہ آپ کسی سے اختلاف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اسے ذلیل کرنا ہے, اسے کمتر کرنا ہے, اسے ہرانا ہے, اور اپنے آپ کو جو ہے وہ تفوق اور برتری جو ہے وہ دلانا ہے. موسٹ پروبیبلی یہ معاشرے میں ایسا ہی ہو رہا ہے, تو یہ بہت خطرناک بات ہے, اس سے بچنا چاہیے. اچھا, جو آخر میں بس یہ کہوں گا کہ جو اختلاف ہے اس کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا سلیقہ ہم صحابہ کرام سے سیکھیں گے. ایک دفعہ اختلاف ہو گیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان, اور وہ اختلاف ایک علمی نوعیت کا مسئلہ تھا کہ دادے کے ساتھ میت کے بھائیوں کا جو ہے وہ وراثت ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو یہ اختلاف اس قدر بڑا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبالغے کی دعوت دے دی. یعنی آئیے حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے نعوذ باللہ اس پر جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہو. اختلاف یعنی علمی اختلاف تھا اور اس حد تک پہنچ گیا.
لیکن باہمی محبتیں کیا تھیں؟ ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر جا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سواری کی مہار تھام کر آگے چلنے لگے. کہنے لگے حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے ساتھ ہم اسی طرح کرتے ہیں. آپ نے انہیں پاس بلایا، پاس بلا کر ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیا. کہنے حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ اسی طرح محبت رکھتے ہیں. تو اختلاف تو یہ ہے کہ علمی اختلاف اپنی سطح پر قائم رہے، نفرتیں کیوں پیدا ہوں؟ محبتیں قائم رہیں، ادب احترام قائم رہے اور اختلاف بھی جاری رہے. آپ دیکھیے صحابہ کرام میں جنگیں تک نہیں ہو گئیں لیکن ایک دوسرے کے لیے روتے تھے. وہ وقتی اختلاف تھے، وہ اجتہادی نوعیت کے اختلاف تھے، وہ ہو گئے. لیکن اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا یہ لوگ مشرک ہیں؟ کہا نہیں، وہ تو شرک سے بچتے ہوئے تو ادھر آئے ہیں، اسلام قبول کیا. پھر منافق ہیں؟ نہیں، منافق تو بڑے بدترین لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے. پھر یہ کون لوگ ہیں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں لیکن ان سے خطا ہو گئی ہے. تو یہ رویے ہم نے صحابہ کرام سے ہی تو سیکھنے ہیں. اسی طرح آپ اگر ائمہ کرام میں آ جائیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ ان کا آپس میں ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا. امام مالک استاد تھے، امام شافعی رحمہ اللہ شاگرد تھے اور ان کی عمر کو جو ہے وہ 15 برس کے قریب ہوگی. ایک شخص نے آ کر جو ہے وہ سوال کیا کہ اگر کسی شخص نے کسی سے کوئی پرندہ خریدا ہے کہ یہ بولتا رہے گا لیکن وہ کبھی چپ بھی ہو جائے تو کیا اسے وہ واپس کرنے کا مجاز ہے کہ نہیں؟ امام مالک نے فتویٰ دے دیا کہ یہ اسے واپس کرنے کا مجاز ہے کیونکہ تمہارا آپس میں معاہدہ یہ ہوگا کہ یہ بولتا رہے گا. تو وہ فتویٰ لے کر واپس ہوا. باہر امام شافعی جو 15 سال کی عمر کے تھے. دیکھیے علم، ادب اور احترام سب اپنی جگہ پر، لیکن جو دینی معاملے ہیں اس کو جو ہے وہ انہوں نے پیش کیا. اب وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں میری رائے یہ ہے کہ یہ واپس نہیں کیا جا سکتا. کہتے تمہارے استاد تو کہہ رہے ہیں کہ واپس کیا جا سکتا ہے یہ پرندہ. تو کہتے ہیں نہیں، یہ واپس نہیں کیا جائے گا. کہتے تمہاری دلیل کیا ہے؟ کہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ایک صحابیہ سے یہ فرمایا تھا کہ آپ رشتے کی بابت مجھ سے جو مشورہ لے رہی ہیں نا، معاویہ جو ہیں وہ سولوک ہیں، مطلب وہ بہت تنگ دست ہیں، وہ غریب ہیں، اور جو ابو جہم ہے وہ اپنے کندھے سے ڈنڈا ہی نہیں اتارتا. مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ سفر پر رہتے ہیں. تو وہ چونکہ بہت زیادہ سفر پر رہتے ہیں، اب اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ہر وقت ہی سفر کرتے رہتے ہیں اور ڈنڈا جو ان کے کندھے پر ہی رہتا ہے. یہ ہے کہ بسا اوقات مقیم بھی تو ہوتے ہیں نا، لیکن غالب سفر پر رہتے ہیں. تو اگر یہ پرندہ غالب طور پر بولتا ہے اور کبھی کبھار چپ ہوتا ہے تو واپس نہیں کیا جا سکتا. اب یہ بات جب امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے پیش ہوئی تو وہ اشش کر اٹھے، اور پھر لوگوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کو جو ہے یہ مشورہ دیا کہ اب آپ گویا کہ افتاء کی مسند پر جو ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ علمی اختلاف اپنی جگہ پر، محبتیں قائم رہیں، ادب احترام رہے، یہ اپنی جگہ. واہ کیا بات ہے. اسی بات کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف.